ابو ذر ایک صحابی ہیں، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے، اس کے لیے آپ سیرت صحابہ پڑھا کیجیے. ایک ایک ہیرا ہے اس میں، تراشا ہوا ہیرا ہے اور بہترین ہیرو ہے جس کو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ایمان نے ان کے دلوں کے اندر کیا نور پیدا کر دیا کہ جس سے ان کے عمل اتنے خوبصورت ہو گئے. بہرحال ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، کوئی اچھی بات بتائیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، تقویٰ اختیار کرو، بے شک تقویٰ تمہارے کاموں کو خوبصورت بنا دے گا. یعنی جب تم گناہ چھوڑو گے تو جو نیک ہے جو بھی کام تم کرو گے وہ سارے اچھے ہو جائیں گے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا مزید وصیت کیجیے، کوئی اور بات بتائیے. فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ایسا کرنا آسمانوں میں تمہارے تذکرے اور زمین میں تمہارے لیے نور کا باعث ہوگا. یعنی زیادہ ذکر کرو گے تو آسمانوں میں چرچا ہو جائے گا تمہارا، صرف زمین نہیں آسمان پہ شہرت ہو جائے گی. لوگوں کو شہرت فیم نیم کا کتنا شوق ہوتا ہے. دنیا تو برباد ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اصل تو آخرت ہے. تو جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے، قرآن زیادہ پڑھتا ہے، اس کا ذکر وہاں ہوتا ہے، وہ وہاں یاد کیا جاتا ہے. تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور فرمایا زمین میں نور کا باعث ہوگا، تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے راستے دکھائے گا، روشنی ہوگی، نیکیوں کی توفیق ہوگی. عرض کیا مزید وصیت کیجیے، کچھ اور فرمائیے. فرمایا تم پہ لازم ہے طویل خاموشی، خاموشی کا وقفہ بڑھا لو، کیونکہ یہ شیطان کو بہکانے والی اور تیرے دین کے معاملات میں تیری مددگار ہے. یعنی اگر بولو گے شیطان تمہیں بہکائے گا، چپ رہو گے شیطان کو ڈنڈے پڑے گی، وہ تم سے مایوس ہو جائے گا، وہ کہیں اور چل پڑے گا کہ یہ تو نہ منہ کھولتا ہے نہ میں کوئی غلط بات کروا سکتا ہوں. اتنا سوچ سمجھ کے بولتا ہے، اور بولتا تو اچھی بات، بولتا نہیں تو چپ رہتا ہے. تو جو شخص ضرورت کی بات کرے اور زیادہ سنے، خاموشی اختیار کرے، سوچ سمجھ کے بولے، شیطان اس کو قابو نہیں پا سکتا، وہ اس کے لیے بڑا مشکل محاذ ہوتا ہے. لیکن جو بھی انسان بولتا ہے تو اس کو پھسلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہ بات یوں نہیں یوں کہو، یہ بتاؤ تم نے فلاں بڑی نیکی کے کام کیے، اس سے کیا ہوگا؟ فکر کرا کے سمجھایا، کیونکہ وہ دل پہ لے آتا ہے نا، تم تو دوسروں سے اچھے، تم کتنے اچھے، بتاؤ ان کو تہجد بھی پڑھتے ہو، بتاؤ ان کو تم یہ بھی کام کرتے ہو. تو وہ پھر انسان ایک کے بعد ایسا دریا کھولتا ہے، بولے جاتا ہے ساری باتیں بتا کے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا دل کا حال کیا ہوتا ہے. وہ جو پہلے سکون تھا وہ لٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب راک بہا دی گئی ہوتی ہے، اپنے عمل کو برباد کر دیا گیا ہوتا ہے. لیکن جب انسان خاموشی سے دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کو نئی نئی باتیں سوچتی ہیں کہ اور کیا ہو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طویل خاموشی کے لیے کہا. عرض کیا مزید وصیت کیجیے. فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ دل کو مردہ اور چہرے کو بے نور کر دیتا ہے. عرض کیا مزید وصیت کیجیے. فرمایا حق بات کہہ دو اگرچہ کڑوی ہو، حق بات کہہ دو اگرچہ کسی کو اچھی نہ لگے. عرض کیا مزید وصیت کیجیے. فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کرٹیسائز کریں گے. تو کسی کی ملامت سے، تنقید سے نہ ڈرو. اب دیکھیے ایک ہی زبان سے لوگ تنقید کر رہے تھے، پھر وہی تعریف کرتے، پھر تنقید کرتے، وہی تعریف کرتے. So what? This shall too pass. یہ تنقید کا حصہ بھی گزر جائے گا. آپ نے دیکھا کہ آپ کے مثلاً ہسبینڈ ہے، کسی وقت آپ کی بہت تعریف کریں گے اور کسی وقت آپ کو ناراض بھی ہونے لگیں گے، تو آپ کہیں گے کیا بات ہے. اٹس ویری نیچرل، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے. تو اگر کوئی برا کہہ دے تو بھی صبر کر کے وہ بند کر لیا، کوئی اچھا کہہ دے تو بھی بہت بھولنے کی ضرورت نہیں، فوراً سوچو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آیا کہ نہیں آیا. تو وہاں پسند آ جائے تو اصل بات بن جائے. مزے تو تب ہے جب وہاں قبولیت ہو جائے. تو دھیان بانٹ لیا اپنا. عرض کیا مزید وصیت کیجیے. فرمایا تمہارے نفس کی جن خامیوں سے تم واقف ہو، وہ خامیاں تمہیں دوسروں پر بات کرنے سے روک دیں. اللہ اکبر. یعنی ہر انسان کو پتا ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا عیب ہے. جو عیب تمہارے اپنے اندر ہے اس عیب کو دوسروں میں مت چنو. کتنی حکمت کی بات ہے. بہت سے غلط کام ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو دوسروں کو بہت ملامت کرتے ہیں، اس نے ایسا کیوں کیا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. امام بہقی نے اس حدیث کو شاہد الایمان میں روایت کیا. میں سند وغیرہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید آپ کو ضرورت پڑے چیک کرنے کی یا مزید لکھنے کی، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو باتیں کم کرنی پڑے گی. ہر وقت بولنے سے پرہیز کریں، کتابیں پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اور ضرورت کے وقت بس بات کریں. بات سے بات نکالتے مت جائیں.
حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے، یعنی جس چیز سے مطلب ہی کوئی نہیں، جس سے غرض ہی نہیں. مثلا ہم بعض اوقات ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں، کسی کی ہمارے آگے والی گاڑی کی ڈرائیونگ اچھی نہیں ہوتی، ہم اس پہ تبصرہ شروع کر دیتے، کوئی سائڈ سے گزرتا ہے اس پہ بولنے لگتے ہیں، کوئی کھمبا نظر آتا ہے اس پہ بولنے لگتے ہیں، کوئی پوسٹر میں بینر نظر آتا ہے اس پہ باتیں بنانے لگتے ہیں، کسی کی تصویر نظر آتی ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کسی وقت چپ رہتے ہی نہیں، ہر چیز کے اوپر تبصرہ تبصرہ تبصرہ، ساری دنیا خراب ہے سوائے ہماری. تو یہیں سے تو خرابی شروع ہوتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ تبصروں سے پرہیز کریں، اس وقت کو ذکر اللہ میں گزاریں اور غیر ضروری کاموں سے بچیں. 7واں سیکرٹ، 7واں راز، 7واں ذریعہ، 7واں طریقہ، درست بات کہنا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدھی اور درست بات کا حکم دے رہے ہیں اور اس کا فائدہ کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سیدھی بات کون سی ہوتی اور ٹیڑھی بات کون سی ہوتی؟ سیدھی بات سے مراد جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم نے سنانی اس کو بات ہوتی ہے، کہہ اس سے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں. تو کسی کو اذیت دینے والی بات نہ ہو، مسلمانوں کو دکھ دینے والی بات نہ ہو، کسی کو پریشان کرنے والی بات نہ ہو، اور اشاروں کنایوں میں باتیں نہ کریں، باتیں لگائیں نہ، تانے نہ دیں کہ دوسرا انسان شرمندہ ہی ہو کے رہ جائے اور اس کی جان ہی نہ چھٹکارا پائے. کہتے ہیں قابو آ جائے کوئی اور پھر اس کو خوب لگائی جائے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جو شخص تکلیف کے باوجود اپنی زبان کو کنٹرول کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے بے پناہ دروازے کھول دے گا. ہمیں دنیا کی زندگی سے کیا چاہیے؟ اللہ نے بہت نعمتیں آپ سب کو دی، اللہ اور بھی نوازے. اصل نظر آخرت پر ہونی چاہیے کہ اگر میرے اس صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جنت الفردوس عطا کر دے تو کیا ضرورت ہے کہ میں یہ ساری بڑاس دنیا میں اسی بندے کے سامنے نکالوں. پھر اسی طرح غیبت، دوسروں کی تحقیر، ان کو بلیٹل کرنا، چغلی، دین کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنی گفتگو سوچ سمجھ کے کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو اللہ نے درست بات پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے اور ٹیڑھی باتیں اور دوسروں کو ستانے والی باتوں پر پکڑ ہے. کوئی شخص ہو سکتا ہے کمزور ہونے کی وجہ سے نہ بول سکے کہ مثلا میں اگر کسی کو بات کروں تو شاگرد کو یہ سمجھ کے کہ میرا تو حق ہے جو مرضی سناؤ اس کو، اور وہ آگے سے مسکین کچھ نہ کہہ سکے. تو اللہ تو دیکھتا ہے نا. یا میں ماں ہوں تو اپنے بچوں کو جو جلی کٹی سناؤں، یا میں کسی بھی ایسے پوزیشن یا اسٹیٹس میں ہوں، اس کا حق نہیں ہے. ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے یا اپنے گھر والوں سے، اپنی ازواج سے یا اپنے بچوں سے، یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان سے کوئی ایسی بات کرتے تھے؟ نہیں. عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ہاں حق بات ضرور کہتے تھے. تو حق بات جو ہوتی ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے. پیچھے جو فرمایا نا کہ چاہے کڑوی ہو سامنے بات کر دو، لیکن ایسے نہیں کہ بس سناتے چلے جاؤ اور بھڑاس نکالو. ایک ہوتا ہے حق بات بتانا اور ایک ہوتا ہے بڑاس نکالنا. ان دونوں میں فرق ہے. کسی کو یہ کہنا کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنے بچے کو مثلاً آپ کہتے ہیں تو یہ ہے حق بات بتانا. تو سیدھی بات کرنا کیا ہے، اسٹریٹ بات کرنا کیا ہے. مثلاً کوئی غلط کام کرو تو اس کو روک دینا کہ بہن یہ نہ کرو، دس از ناٹ رائٹ، ڈونٹ ڈو دس وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے برعکس بڑھاس نکالنا کیا ہے. تمہیں ابھی سنی تھی، کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، تم تو پہلے بھی یہ کرتی تھے اور آئندہ بھی کرو وغیرہ وغیرہ. بہت سی مثالیں آپ خود بھی نوٹ کر سکتے ہیں، خود اپنے طرز عمل میں اور دوسروں کے طرز عمل میں. سیدھی بات اجازت ہے، درست بات کرنی چاہیے. لگی لپٹی اور وہ کہتے ہیں نا کہ شوگر کوٹڈ باتیں وہ سخت کڑوی اور اوپر سے شوگر کوٹ کر کے، یا یہ ہے کہ انڈائریکٹ یا اشاروں کے ناروں میں، یا جیسے وہ کہتے ہیں نا کما بھینو تو سنا ہوا نون، مطلب یہ ہے صحیح میں نے بولا کہ نہیں، میں سنا ہوا مجھے یاد نہیں اب محاورہ. تو اگر آپ بہو کو بھی بیٹی سمجھ کے ڈائریکٹ کہہ دو زیادہ اچھا ہے.
کہ بیٹا یہ نہیں کرو، میں تمہاری ماں کی جگہ، ڈونٹ ڈو دس، بات ختم. لیکن جب کسی اور کو کہیں گے پھر وہ سنے گی تو وہ اپنی بےزتی محسوس کرے گی، اس کو ٹارچر ہوگا اور وہ ضد میں آ جائے گی، اصلاح نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صحیح بات کرو گے تو اصلاح ہوگی. تو ہم نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے معاملات میں اصلاح ہو، بگاڑ نہ ہو. ورنہ کیا ہوگا، دل کٹیں گے، دل پھٹیں گے، تعلقات خراب ہوں گے اور ایک دوسرے سے ناراض ہو کر وہ دین کا کام، گھر کا، خاندان کا سب ختم ہو جائے گا. فتنے فساد اٹھ جائیں گے، گھروں میں دل پھٹ جائیں گے اور ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو جائیں گی. اور تو اور آپ کے اپنے بچے چھوڑ کے چلے جائیں گے. یاد رکھیے وہ واک آؤٹ کر جائیں گے. نہیں چاہیے ہمیں ایسا گھر جس میں اتنی باتیں ہیں. اب میں یہ بات کر رہی ہوں، یقین مانیے میرے سامنے آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں ایسا مسئلہ ہو تو کہیں گے ہمیں سنا رہی تھی. میں کسی کو بھی نہیں سنا رہی، میں صرف ایک مثال کے طور پر یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم سب بھی بچے تھے نا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بڑے ہو گئے تو یعنی ٹین ایج میں نا، تو جب ڈانٹ پڑتی تھی تو سوچتے تھے کب شادی ہوتی ہے گھر چھوڑ کے جائیں گے. یعنی ایک قدرتی سی بات ہے، حالانکہ وہ پیار سے ڈانٹ رہے ہوتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی یونیورسل سی بات ہے کہ عام طور پر جب کسی کو کوئی ایسی سچویشن پیش آتی ہے تو وہ یہی سوچتا ہے چلو چھٹی کرو. حالانکہ وہ حل نہیں ہوتا، وہ حل نہیں ہوتا. کبھی ادھر سے بھاگے، ادھر سے ادھر، جیسے تتلی ایک پھول پہ بیٹھی، دوسرے پہ بیٹھی، تیسرے پہ، نہ گھر میں نہ گھاٹ میں، نہ ادھر نہ ادھر، کہیں بھی ٹک کے استقامت سے کوئی کام نہ کیا. اس سے مسائل نہیں حل ہوتے. لیکن یہاں میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ کرے کہ وہ آپ سے تنگ ہو جائے، چاہے میاں ہو. کیونکہ بعض اوقات میاں بھی ابینڈن کر دیتے ہیں کہ چر لگائی رکھتی ہے، کیونکہ خواتین ویسے زیادہ بولتی ہیں. 1000 نمبر آف ورڈ ہوتے ہیں جو ایک عورت کو ڈیلی بولنے ہوتے ہیں. یہ میں نے پڑھا تھا کہیں. تو جب تک وہ بول نہیں چکتی تو اس کو چین نہیں آتا. اب یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ بہت بلواتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اندر رکھا، تو ان کو بولنا سکھانا ہوتا ہے، تو وہ بلواتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماما ٹو مچ، بس کریں اور نہیں سنا، بس مجھے پتا آپ آگے کیا کہنے والی ہیں، اس کے بعد یہ کہیں گی، پھر یہ کہیں گی، پھر یہ کہیں گی. میرا بیٹا مجھے یوں کہتا ہے، تو مجھے سمجھ آ گئی. اس نے چپ کھول کے مجھے بتا دیا کہ مجھے یہ سب پتا ہے جو آپ آگے کہنے والی، مجھے سمجھ آ گئی. تو اب وہ اشارہ میں بات ہوتی، وہ بلا ہاں بس ٹھیک ہے سمجھ آ گئی، تو میرا بھی ٹائم بچ جاتا ہے. تو دس از ویری نیچرل. ہم بولتے ہیں. اچھا اس کا حل کیا؟ تو اتنا جو بولنا ہے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں. کینیڈا میں جب ہمارا پہلا بیچ ختم ہوا تو جو ہماری بزرگ خواتین تھی 50+ گروپ، وہ کہ ہم کیا کریں، ہم تو کہیں نہیں جا کے درس دے سکتے اور نہ ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، ہمیں نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کو ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت اچھا گزرے. ہمارا پچھلا سال ڈیڑھ بہت اچھا گزرا. ہم نے کہا چلو قرآن شروع کر دو حفظ کرنا. آپ یقین کریں اس میں سے کچھ خواتین نے مکمل کر لیا. وہ ساسیں ہیں، وہ مائیں ہیں، وہ بزرگ خواتین ہیں، وہ سینئر سٹیزنز ہیں. روزانہ آتے ہیں، ہفتے میں 4 دن 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے، اور پھر شروع سے ان کو کہلوا کے ان کو سکھانا بھی بڑا مشکل تھا. میں ان کی ٹیچر کی داد دیتی ہوں کیونکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ ناراض ہو جاتے تھے، آج آپ نے سبق زیادہ دے دیا، آپ ایسا کر دیا ویسا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھے رہے. اور ماشاءاللہ جب میں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گئی تو میں نے دیکھا اس نے بھی قرآن اٹھایا ہوا، اس نے بھی اٹھایا ہوا، اس نے بھی اٹھایا ہوا. ایک خوبصورت منظر. پھر نماز میں میں نے دیکھا تو ایک اتنی لمبی قرات کر رہی، دوسری اتنی لمبی. کھانے پہ بلایا ہے کہ نہیں، دوسرے کے پاس گئے. میں تو اتنا رش کروں کہ یہ اتنی خوش قسمت خواتین ہیں کہ اس ایج میں، اپنی آخری ایج میں اتنے خوبصورت کام کو لگ گئی ہیں کہ گھر جا کے بھی ان کو یہی رہتا ہے کہ ہم اپنا سبق پورا کر لیں. اب آپ دیکھیں بچے ہیں نہیں چھوٹے بھی جن سے ہم بولیں، میاں سننا نہیں چاہتے، کدھر بولیں، ہوا میں تو نہیں بول سکتے. تو قرآن پڑھیں، قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں. اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ میں نے ایک انٹرویو پڑھا تھا، نیٹ پہ ہوگا شاید. 80 سال کی خاتون نے قرآن کا حفظ مکمل کیا. میں نے کہا اگر یہ کر سکتے تو دوسرے کو نہیں کر سکتے؟ ان کو توفیق ہوئی تو باقیوں کو بھی ہو سکتی ہے. ہم ٹرائی نہیں کرتے. حالانکہ قرآن شفا، قرآن نور ہے. قرآن ساتھی ہوگا قبر میں، قرآن ساتھی ہوگا، مددگار ہوگا، شفیع لاصحابہ ہی ہوگا آخرت کے دن. اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اس سے بے نیاز ہو جائیں کہ بس پڑھ لیا ایک دفعہ. نہیں، ایک طریقے سے پڑھے، پھر دوسرے سے پڑھے، پھر تیسرے سے پڑھے، پھر چوتھے سے پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں. اسی لیے میں صرف 4 دن کی کلاس رکھی تھی، فل ویک نہیں. 4 پڑھیں اور باقی 3 دن فیملی کے ساتھ گزاریں، خاندان کے بچوں کو دیکھیں اور اپنے ریویژن کریں. ورنہ کیا، جب تک کورس ہے پڑھنے کی عادت ہے، کورس ختم ہوا کتابیں بھی بند ہوئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ لرننگ بھی جاری رہنی چاہیے. تو الحمدللہ اب ان کے پاس ایک شغل ہے، پچھلے اپنی صورتیں یاد کر کے دوہرا کے اپنا پورا کر رہی ہیں. اس سے اچھا اختتام کیا ہو سکتا ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو اور قرآن کے نام پر اس کے دوست ہوں. چھوٹی چھوٹی ایفرٹ، 1 آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں کرتے کرتے پورا یاد ہو گیا. اور دوسروں کے لیے کتنی انسپریشن، اور گھر والوں کو ہم سے کتنی عافیت.
ورنہ مجھے بتا رہی تھی وہ جو آپ کے المیزان میں ہوتی ہیں تھراپسٹ، وہ بتا رہی تھی کہ جب مینوپاز ہوتا ہے تو جو ہمارے جسم میں ہیپی ہارمونز بنتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ، اسی لیے بڑی عمر کی عورتیں گرمپی ہو جاتی ہیں، ہیپی ہارمونز ہی ختم ہو گئے، اسمائل کرنا ہی بھول گئے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ میرے مزاج میں کیوں تبدیلی آتی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ ہارمون بنتے گئے، بنتے ہیں یا نہیں بنتے، لیکن وہ مزاج کے اندر ایک خوشی اور ایک جسے ایک ولولہ اور ایک اندر ایک زندگی وہ محسوس ہوتی ہے اسی طرح، اور یہ قرآن کی برکت سے ہے. تو اس لیے اگر ہمیں بولنا ہی ہے تو قرآن کے ساتھ بولتے رہیے، بولتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے. اب دیکھیے جو خوشی کا عالم ہوگا سارے ہم بھول جائیں گے، اور وہ جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ہر طرح کے ڈپریشن سے بچائے گا، اور بہترین ساتھی جب سب چھوڑ جائیں. بہرحال تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی بات کے ساتھ گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے. امام قرطبی کہتے ہیں یہ بہترین وعدہ قدر و منزلت اور درجے کے اعتبار سے آپ کو اس عمل کی ترغیب دینے کو کافی و وافی ہے. اس لیے زبان کی اصلاح سے نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے. زبان ٹیڑھی ہوتی ہے، زبان بد ہوتی ہے تو عمل بھی بد ہو جاتے ہیں. زبان اچھی تو عمل بھی اچھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہا کرو، اچھی طرح بات کیا کرو، اور اس میں سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے. دل کی درستگی پر ایمان کا انحصار ہے، اور اس وقت تک کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو جائے. زبان ٹھیک ہوگی تو دل ٹھیک ہوگا، اور کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے امن میں نہ آ جائے. کہ اس کے ساتھ رہنے والے پڑوسی گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں اور گھر کے باہر بھی، کیونکہ والجار ذی الجنب، ساتھ بیٹھنے والا بھی پڑوسی کہلاتا ہے، جسے آپ لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ نہیں کہ ساتھ بیٹھا ہو اور وہ اپنی بات میں مشغول ہو تو ہاتھ جیب میں ڈال کے چوری کر لیا موبائل. ایسے ہوتا ہے. لوگ مسجد میں جاتے ہیں جوتے چوری کر لیتے ہیں، لوگ مسجد میں جاتے ہیں، دینی اداروں میں جاتے ہیں، وہاں چوریوں سے باز نہیں آتے. تو کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھی اس کے پڑوسی اس سے امن میں نہ ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کی توفیق زبان کی اصلاح کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو وہی بات کرو جو اچھی ہے. یا احسن ان الشیطان ینزغ بینکم، بے شک یہ شیطان ہے جو تمہارے درمیان فتنہ فساد پیدا کر دیتا ہے. شیطان تمہارے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، تعلقات خراب کروا دیتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جب بولتا ہے نا بندہ تو شیطان کو دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے اور اس سے وہ سخت بات کروا دیتا ہے. جب سخت بات ہوتی ہے تو دوسرے کا دل پھٹ جاتا ہے، تعلقات خراب ہو. شیطان کیا چاہتا ہے کہ دین کے نام پہ اکٹھے ہونے والے بکھر جائیں، لڑی ٹوٹ جائے، موتی بکھر جائے اور لڑی بدنما ہو جائے. کبھی ٹوٹی ہوئی لڑی آپ نے دیکھی، اس میں سے 2 موتی بھی نکل جاتے ہیں تو دھاگا لٹک جاتا ہے. اگر وہ موتی نہ ملے اور آپ اٹھا کے دوبارہ بھی اس کو پرو لیں تو وہ جو لٹکی ہوئی زنجیر ہے نا پیچھے کی، وہ بڑی خراب لگتی ہے. خالی زنجیر ہر ایک کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، گھر میں بھی، خاندان میں بھی، آرگنائزیشن میں بھی. اس لیے ایسی کوئی بات نہ ہو اور پورا کھینچ کے رکھنا اپنے آپ کو کہ جس کی وجہ سے دل نہ کٹے. قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم. 8واں سیکرٹ، 8واں راز، 8واں طریقہ، 8واں سبب، 8واں راستہ، قلیل امیدیں. امیدیں کم رکھنا، تمنائیں اور آرزویں کم رکھنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کی عمر بہت تھوڑی ہے. سوچیں اس وقت اپنی عمر یاد کریں کتنے سال کے، یاد آ گئی جتنی بھی عمر ہے ہماری. سوچیں ہمارے خاندان میں سے کتنے ہی لوگ اس عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑے بڑے علماء اس عمر میں رخصت ہو گئے تھے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 62 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. ہماری عمر اس وقت اگر 50 سال ہو یا 60 سال اور ہم کہیں کہ ہماری عمر بھی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی، کیا باقی رہ گیا؟ کتنا باقی رہ گیا؟ اور اتنے سالوں میں کیا کیا کرنا ہم نے؟ تو ہماری فوراً دنیا کے بارے میں بڑی بڑی امیدیں کم ہو جائیں گی اور ہم زیادہ فوکسڈ ہو جائیں گے اپنے کام اور اپنے مشن کے ساتھ. تو جس شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی کم ہے، عمر کم ہے، وقت کم ہے، حقوق زیادہ ہیں، نیکیوں کے کام بہت زیادہ، میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا،
اب یقین کریں، میں جب کوئی نئی کتاب آتی ہے، خصوصاً حدیث کی جو کتابیں ایڈٹ ہو کے نئی آ رہی ہیں، وہ احادیث جو بخاری مسلم وغیرہ میں نہیں اور نئی کتابوں میں آ رہی ہیں، آپ یقین کریں میں دیکھتی ہوں تو میرے دل کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، اللہ میرے وقت میں برکت دے کہ میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ تو ساری پڑھ لوں. اس خزانے کو دیکھے بغیر ہی میں چلی جاؤں گی دنیا سے، کیا بنے گا. اسی طرح اور بھی کئی کام ہوتے ہیں کرنے کے، کچھ لکھنے کے کام ہوتے ہیں، کچھ پڑھنے کے کام ہوتے ہیں. انسان سوچتا ہی رہتا ہے. مثلاً ہم کوئی کتاب خرید کے لاتے رکھ دیتے ہیں، اچھا تو پڑھیں گے، پھر اٹھاتے ہیں جھاڑ جھوڑ کے پھر رکھ دیتے ہیں، اچھا پڑھیں گے پھر نہیں پڑھتے. کب پڑھیں گے؟ زندگی تو ہر روز کم ہوتی چلی جا رہی ہے. کوئی پلان کرنا پڑے گا، کوئی وقت اور کوئی منصوبہ بنانا پڑے گا تاکہ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں. لیکن وہ کب ہوگا؟ جب باقی غیر ضروری کام کم ہوں گے، دنیاوی تمنائیں کم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، دنیا میں یوں رہو گویا تم اجنبی یا راہگیر ہو. اس کے بعد یہ فرمان سننے کے بعد ابن عمر کہا کرتے تھے، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو. اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو بیماری سے پہلے، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو موت آنے سے پہلے. موت کے آنے سے پہلے خوب کام کر لو، ہمت نہ ہارو. یہ مت سوچو کہ اب تو بوڑھے ہو گئے اب کیا ہو سکتا. کبھی یہ نہ کہو، اپنے آپ کو نیگیٹو باتیں مت کرو. یہ نہ سوچو اب تو بیمار ہو گیا اب کیا ہو سکتا. نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے اسٹیفن ہاکنس، آپ نے شاید ان کے بارے میں پڑھا ہو اور ان کی حالت دیکھی ہو کہ وہ اپنی آنکھوں کو بھی بمشکل اشارے سے ہلا سکتے ہیں. اور انہوں نے کام جتنے کیے اور جتنی فزکس میں جو تھیریز جو لائے ہیں اور جو بگ بینگ کی تھیری اور اس کے علاوہ بھی امیزنگ کام کہ جو شخص اپنی ویل چیئر پہ ہاتھ نہیں لا سکتا اس کے لیے اسپیشل کمپیوٹر ایجاد کیے گئے کہ جس میں وہ اپنی آنکھوں کے بلنک سے وہ مختلف چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے اور دیکھتا ہے. اور ایک لفظ بولنے کے لیے اس کو ہر حرف الگ الگ کہنا پڑتا ہے اور ہر حرف الگ الگ شکل آنکھوں کے اشارے سے ٹائپ کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود اس نے دنیا کو کیا کچھ کیا، کتنی راہیں کھول دی. عزم، ڈٹرمنیشن، ہمت، ارادہ. ہم ایک فلو ہو جب ہم سر باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو آرام کا وقت ہے. صبح ہوتی ہیں آرام سے اٹھتے ہیں، رات ہوتی ہے آرام فرماتے ہیں، جیسے گویا دنیا جنت ہے اور یہاں آرام کے لیے ہم بھیجے گئے. ہر روز ایک امنگ ہونی چاہیے کہ آج اٹھ کے یہ اور یہ کام کرتے ہیں اور نکل جائیں اپنے ان کاموں پر. چلتے رہیں اور کہیں تھک کے ہار کے نہیں بیٹھیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر جن چیزوں کا خوف رکھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ خوف خواہشات نفس اور لمبی امیدوں کا ہے. آپ اپنی امت کے بارے میں ڈرتے تھے. خواہشات حق سے روک دیتی ہیں اور لمبی امیدیں آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، آخرت بلا دیتی ہیں، موت بلا دیتی ہیں. تو یاد رکھیے دنیا جا رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، آخرت آ رہی ہے، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے. اگر آپ موت کو ایک کالے ریچھ کی طرح دیکھیں اپنے سامنے اور وہ ہر ایک اسٹیپ لے کے آپ کی طرف آ رہی ہے تو لٹرلی خوف طاری ہو جائے. تھوڑا امیجنیشن میں بھی چیزوں کو دیکھا کریں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے اپنے کارندے ہیں. اس لیے دنیا کے بارے میں تمنائیں کم اور آخرت کے لیے ارادے زیادہ کر لیں. 9واں سبق، 9واں ذریعہ، 9واں سیکرٹ، وقت کی قدر کرنا، ٹائم ویسٹ نہ کرنا، وقت کو غنیمت سمجھنا، اس کی قدر پہچاننا، خصوصاً نماز کے اوقات کی حفاظت. ایک کتاب ہے عربی میں، ابو الفتح ابو غدہ کی کتاب ہے، قیمت الزمن عند العلماء، علماء کے نزدیک وقت کی قیمت. جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے انہوں نے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانا، اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور غیر اہم ان امپورٹنٹ چیزوں میں وقت نہ لگائیں، زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ بہترین چیزوں کی طرف چلیں. جو شخص رات میں اپنے وقت کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ دن میں اس کے وقت کی حفاظت کرے گا. جو شخص سحر اور فجر کے بعد کے وقت کی حفاظت کرے اس کے باقی دن کی اوقات محفوظ ہو جائے گی. سیکرٹ پتہ چلا وقت کی قدر کا. جو شخص رات میں وقت کی حفاظت کرے، بیکار جاگتا نہ رہے فضول کاموں میں اور کبھی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کبھی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کبھی کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا، خواہ بے وجہ رات جاگ رہا ہے. تو جو رات کے وقت کی حفاظت کرے گا، وقت پہ سوئے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جلدی اٹھے گا اور سحر اور فجر کے بعد کے وقت کی حفاظت کہ اس وقت سوئے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے باقی وقت کی حفاظت کریں گے، پھر اسے اچھے کاموں کی توفیق ہو جائے گی.
یہ ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ رات کو دیر تک جاگتے ہیں، پھر صبح دیر تک سوتے ہیں، اور پھر باقی دن ایسے ہی ادھر ادھر گزر جاتا ہے، لہٰذا برکت نہیں ہوتی. 10واں سبب، نیک عمل قبول نہ ہونے کا خوف. بہت کچھ کر کے بھی کہنا یا اللہ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا. اپنے جب دل میں خیال آئے نا کہ میں تو بڑی نیکیاں کرتی ہوں، اس وقت بھی سوچیں کچھ نہیں کیا. جیسے سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. سورۃ المؤمنون. اور وہ لوگ جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے ہیں، اچھے کام کر کے بھی دل ڈرتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ واپس جانا ہے وہ جلدی جلدی نیکیاں کرتے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھتے، اپنے سے آگے والوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے کیا تو مجھے بھی کرنا چاہیے. ایسے لوگ ہی پھر نیکیوں میں ان کو توفیق ملتی ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں؟ فرمایا صدیق کی بیٹی ہے تو وہ ہے جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. ڈرتے ہیں کہ اعمال کہیں قبول ہونے سے نہ رہ جائیں، اپنے مقام پہ پہنچنے سے نہ رہ جائیں. تو مومن اپنے عمل کو حقیر سمجھتا ہے، اسی لیے اس کے اندر عمل کا، عبادت کا تکبر نہیں پیدا ہوتا. 11واں نسخہ، 11واں سیکرٹ، 11واں راز، مجاہدہ، محنت، کوشش، اسٹرگل، اٹموسٹ اسٹرگل. جو شخص بھی اللہ کے راستے میں سخت محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عمل ضائع نہیں کرتا. ہر نیکی کا بدلہ اسے دوسری نیکی کی توفیق کی شکل میں ملتا ہے. یاد رکھیے، ہر نیکی کرنے کا بدلہ اس کو کس شکل میں ملتا ہے؟ اور نیکی کی توفیق، اور نیکی، اور نیکی. اور اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. جو لوگ ہمارے راستے میں خوب کوشش کرتے ہیں، تھک کے بیٹھ نہیں جاتے، کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم ضرور ضرور ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. جو کوشش کرتا ہے اور راستہ نکل آتا ہے، اور کام، اور ان کا وہ مینٹل بلاک نہیں ہوتا کہ اچھا پتہ نہیں چل رہا کیا کریں، اب کیا کریں، بور ہو رہے ہیں، یہ نہیں وہ کہتے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور روشنی دکھا دیتے ہیں، اب یہ کرو، اب یہ کرو، وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ایفرٹ، کوشش، محنت. 12واں نسخہ، نیند کے وقت اس دعا کے پڑھنے کا التزام، دوام. رات کو اگر ہر روز آپ یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید کاموں کی توفیق نصیب ہوگی. وہ دعا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا. اور جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے اللہ تعالیٰ اس کی کیسے کیئر فرمائے. آپ کسی انسان کو چیز دیتے ہیں تو پھر ڈر رہتا ہے پتہ نہیں کیا کرے گا، ضائع کر دے گا، خراب کرے گا، اس کو کس طرح اس کا حق دے گا کہ نہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کو دے دیتا اپنا آپ، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، میں نے اپنا کام تیرے حوالے کر دیا، جو بھی میرے معاملات ہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے. بعضوں کو ذمہ داریوں کے بوجھ سے ہم گھبرا اٹھتے ہیں، یا اللہ یہ کام کیسے ہوگا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کرنا ہے. نہیں، فوضت امری الیک، اللہ بڑا مشکل کام ہے. مثلا دنیا میں بھی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا رشتے نہیں آ رہے، یا کوئی دین کا کام آپ کر رہے ہیں، پڑھانا ہے، کچھ اور کرنا ہے، ہو نہیں پا رہا، مینج نہیں کر پا رہے، یہ کرتے تو وہ چھوٹ جاتا، وغیرہ وغیرہ. فوضت امری الیک، کہ اللہ تیرے حوالے، تو اس کو درست کر دے. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی پشت تیری طرف پناہ کے لیے، یعنی کہ تیرے شیلٹر میں دی. رغبتاً ورہبتاً، رغبت رکھتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ملجا و ماوا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی شیلٹر نہیں مگر تیرے ہی پاس. آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا. ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا. تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر سوتے تو صبح بیدار ہونے پر خیر کی دعا کرتے. جب آپ رات کو یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلا دن بہت خوبی اور بھلائی سے سٹارٹ ہوگا، نیکیوں کی توفیق ہوگی. آزما کے دیکھ لیجیے، رات کو سوتے وقت اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں. آپ یہ بھی کر سکتے کہ چھوٹے سائز کا اس کو چھپوا لیں اور اس کو اپنے بیڈ سائڈ کے پاس چپکا لیں، یا اس کا کوئی اسٹیکر یا کوئی ڈیکوریشن پیس کی طرح کا لکھنے کے لیے. اور پھر
ہر روز رات کو پڑھ کے سوئیے. اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں دعا کو. حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا, میں نے اپنا چہرہ بھی تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے تمام معاملات تیری تفویض میں کر دیے. میں نے اپنی پیٹھ کو تیری طرف جھکا دیا, تیری رغبت کرتے ہوئے یا تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے. تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں, نہ کوئی نجات گاہ ہے. میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا, اور اگر صبح کو پا لیا تو بھلائی کو پہنچے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ اگر اس کو صبح اگلی مل گئی تو بھلائی پائے گا. تو اس دعا کو آپ دیکھ لیجیے. اللہم اسلمت نفسی الیک, اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتہ ونبیک الذی ارسلتہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتہ ونبیک الذی ارسلتہ. اس قدر خوبصورت دعا ہے, اس کو رات کو پڑھنا نہ بھولیں, جس سے انسان کے لیے خیر و بھلائی اور نیکی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک. وہ ہے قرآن و سنت کے علم کی طلب اور پیاس. یا اللہ علم کا یہ خزانہ جو تیرا کلام ہے یعنی قرآن مجید, اس سے مجھے نواز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس علم پر عمل کیا مجھے ان کی حکمت سے نواز. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پہ چلا, مثلا آپ جہاں سے بھی چل کے اس لیکچر پہ آئے, لندن سے آئے یا مانچسٹر سے آئے یا کسی اور شہر سے آئے, اور آپ کی نیت صرف کچھ سیکھنا تھا یا اپنے گھروں سے راستوں سے چل کے آئے, تو یہ راستہ اس راستے کو جنت کا راستہ بتایا جاتا ہے. کیوں؟ اب دیکھیے کہ آنے سے پہلے اور آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے سے پہلے اور سننے کے بعد دل کا حال بدلا ہوا. آپ کا تو میں کچھ نہیں گواہی دے سکتی, مگر میں اپنے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ میرا اپنا بہت سی چیزوں پہ شرح صدر ہے, کیونکہ انسان جب دوسروں کی بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. اب یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے کئی نیکیوں کے کاموں کا سوچا ہوگا, اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے اور آپ کر لیں تو وہ اس مجلس کی برکت کی وجہ سے کہ یہاں ہم نے علم سیکھا, اور پھر وہ سیکھنے کے بعد پھر اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارے لیے کتنے خیر کے دروازے اور کھل گئے. تو فرمایا جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پہ چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے اعزاز میں فرشتے اپنے پر نیچے کر دیتے ہیں, اڑ رہے ہوتے اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں. طالب علم کے اعزاز میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. شقیق بن عبداللہ فرماتے ہیں توفیق کا دروازہ لوگوں پر بند کر دیا گیا اور اس کی وجہ 6 چیزیں ہیں, 6 اسباب ہیں. پہلے تو ہم نے پڑھا نا کہ کن چیزوں سے توفیق ملتی, اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کن سے توفیق چن جاتی. نمبر 1 نعمتوں میں مشغول ہے, شکر ادا نہیں کرتے, ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی. نمبر 2 علم کی رغبت رکھتے ہیں لیکن عمل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, یعنی جو سیکھ کے عمل نہیں کرتے تو پکا ہی نہیں ہوتا, پھر رخصت ہو جاتا. نمبر 3 گناہ تو جلدی کرتے ہیں لیکن توبہ میں دیر کرتے ہیں, بوڑھے ہو کے کر لیں گے, حج پہ کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے. گناہ میں جلدی, توبہ میں دیر. نمبر 4 صالحین کی صحبت میں تقیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جبکہ نیکیوں میں ان کی پیروی نہیں کرتے, ان جیسے نیک نہیں بنتے. نمبر 5 دنیا پیٹ پھیر کے بھاگ رہی ہے لیکن یہ اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جو ان کی طرف سے منہ موڑ کے جا رہے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں. اور نمبر 6 آخرت سامنے آ رہی ہے, ہر روز نزدیک آ رہی ہے اور یہ اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہے.
تو جس بندے کے اندر یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں اس سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں توفیق نہ ملنے کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے رغبتی، اللہ کی طرف توجہ نہ ہونا اور اللہ سے بے خوفی ہے، اور اس بے خوفی کی، بے رغبتی کی اصل وجہ یقین کی کمزوری ہے، اور اس کی اصل بصیرت کی کمزوری ہے، اور بصیرت کی کمزوری انسان کے نفس کا گھٹیا پن اور اس کا ذلیل ہونا ہے۔ عزت دار لوگ کمزوریوں اور ذلتوں پہ راضی نہیں ہوتے۔ تمام بھلائیوں کی بنیاد، تمام خیر کی بنیاد اللہ کی توفیق، اللہ کی مشیت، نفس کی شرافت، بلندی اور بڑائی پر ہے، اور شر کی بنیاد نفس کی کمزوری اور گھٹیا پن اور حقارت پر ہے۔ اس لیے اپنی سیلف اسٹیم کو بلند کیجیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، دین اور نیکی کے کاموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دے۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں علم اور سمجھ عطا فرما، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، اللہ قول سدید نصیب فرما، قرآن و سنت کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں سخی دل دے، سخاوت کرنے والا، اپنی ہر خیر بلائی کو بانٹنے والا بنا دے، ہمیں دلوں کی تنگی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دے، اللہ ان کے دلوں کو اس طرح موڑ دے۔ یا اللہ ہمیں تقوی عطا کر، حیا دے، ایمان دے، اللہ ہماری جنریشن میں ایمان جاری کر، اللہ ہماری جنریشنز کو، ہماری نسلوں کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، اللہ اپنی خدمت کے لیے چن لے، اس دین کی خدمت کے لیے۔ یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی بدبختی سے بچانا۔ اللہ ہمارے والدین پر رحمت نازل فرما، ہمارے والدین آباء و اجداد پر اپنی رحمت نازل فرما، تمام مومنوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، اللہ ہمیں حق واضح کر کے دکھا، ہمارے دلوں کو روشنی دے دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہر روز نیکیوں اور بنائیوں اور خیر کے نئے نئے دروازے ہم پہ کھول دے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اللہ بھٹکنے سے بچا، اپنے مقصد سے غافل ہونے سے بچا۔ اللہ تمہیں بہترین مددگار عطا فرما، اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے اور مرتے دم تک ہمیں اس پر جمائے رکھ۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، اللہ ہمیں اتحاد اتفاق پیدا کر دے، باہم محبت اور ایک دوسرے کا احترام دے دے، بہترین اخلاق عطا فرما دے۔ اللہ تمہاری کوششوں کو قبول فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔